حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا صحابہ کرام کو، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے قیامت والے دن جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ لا تضامون فی رؤیتی، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی تم رش نہیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کو آگے پیچھے نہیں کر رہے ہو، سارے دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ اب اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر تم نے ساری زندگی کوشش کرنی ہے کہ تم سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز نہیں رہنی چاہیے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ گویا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ یہ جریر بن عبداللہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کو اس امت کے یوسف کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے نقل کیا ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس دن کے اور رات کے فرشتے حفاظت کے اور جو کاموں والے ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ویجتمعون فی صلاۃ العصر و فی صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی تبدیل ہونی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، کل جب ہم عصر کے وقت ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فجر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں، اور جن کو فجر اور عصر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر کے وقت وہ اللہ کو کیا کہتے ہوں گے، یا اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو خراٹے بھر رہے تھے، عصر کے وقت گئے تھے تو اپنی کاروباری زندگی میں اور اپنی دنیاوی معاملات کے اندر مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فجر اور عصر کی نماز کو، ساری نمازوں کو آسان فرمائے۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز۔ یہ فجر اور عصر، فجر ایک روایت میں آتا ہے فجر اور عشاء جو ہے نا یہ مشکل نمازیں تھیں منافقین پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز پڑھائی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ، نماز پڑھا کے ہماری طرف متوجہ ہوئے تو پوچھنے لگے، اشاہد فلان، بھائی فلاں منافق ہے؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر پوچھا، بھائی اشاہد فلان، فلاں منافق ہے یا رسول اللہ نہیں۔ تو 4-5 کا نام لیا، منافقین کا نام لیا، کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ وزنی بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ ایمان والوں پر یہ نمازیں وزنی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ پھر میں نبی نے فرمایا، اگر منافق جو اندر سے کافر ہیں، لو یعلمون ما فیہما، اگر کافر یہ جان لیتے، منافق یہ جان لیتے کہ بھئی اس فجر اور عشاء میں اللہ نے رکھا گیا ہے، تو لاتوہما ولو حبوا، وہ گھٹنوں کے بل چل کے اپنے گھروں سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے ایسے ہے گویا کہ آدھی رات اللہ کے سامنے عبادت کی کھڑے ہو کے۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، اور جس آدمی نے فجر اور عشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایسے ہے گویا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ فجر اور عشاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی رعایت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں نہ صبح کر رہے ہوتے ہیں؟ 8-9 بجے ہماری آنکھ کھلتی ہے،
کیا ہم اللہ کی حفاظت میں اٹھ رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسری روایت میں امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس میں آتا ہے وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جس نے فجر کی نماز اور جس نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتے ہیں، خصوصی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جب دن کی ابتدا اللہ کے سامنے سجدے سے ہو، فجر کی نماز سے ہو، تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں گزرے گا۔ جب بندہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی نمازیں بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور فجر اور عصر کی نماز اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خاص طور پہ۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مرسلا نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیننا وبین المنافقین شہود الصبح والعشاء، ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز کے اندر جماعت میں شامل ہونے کا فرق ہے کہ لا یستطیعونہما، کہ منافقین فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم تو آج مسلمان ہو کے فجر اور عشاء کو چھوڑے بیٹھے ہیں، تو کیا ہم کہیں منافقین کی لسٹ میں تو نہیں چلے گئے؟ کیا ہمارے اندر منافقین کی علامات تو نہیں آ گئیں؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فجر کی نماز کی اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر کی نماز کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے لن یلج النار احد من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس آدمی نے طلوع الشمس سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی نماز اور غروب شمس سے پہلی والی نماز یعنی عصر کی نماز جس آدمی نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عصر کی نماز انشاءاللہ اس پر بھی علیحدہ سے ایک درس رکھا جائے گا، اس پر بھی عرض کریں گے۔ اس کے لیے صرف ایک روایت نقل کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین، اس کے باوجود میرے نبی اگر کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو وہ بڑی سخت بد دعا ہوگی، بڑی سخت۔ خندق کے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں وہ مصروفیات کی وجہ سے، جب عصر کی نماز قضا ہوئی، ظہر کی نماز قضا ہوئی، میرے نبی نے کچھ نہیں، مغرب کی نماز قضا ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، عشاء کی نماز قضا ہوئی، کچھ نہیں فرمایا۔ جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو میرے نبی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یوں بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن صلاة الوسطی ای صلاة العصر، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہم سے عصر کی نماز کو چھین لیا، کہ ہمیں انہوں نے جنگ میں مصروف رکھا اور ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز چھوٹنے پر میرے نبی ان لوگوں کو جو سبب بنے تھے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دیں، آگ سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو فجر، عصر بلکہ ساری نمازیں اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔